السلام علیکم تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ دجال کب نکلے گا اور اس کو زنجیروں سے آزادی کب ملے گی۔ یہ ہے کہ دجال کب نکلے گا، اسے زنجیروں سے آزادی تو شاید مل چکی ہے، قید سے رہائی کب ملے گی، اور دجال کا راستہ ہموار ہونے، سٹیج تیار ہونے اور دجلی قوتوں کی مادی ترقی کے نقطہ عروج پر پہنچنے کے بعد وہ کون سا لمحہ ہے جب وہ خروج کر کے دنیا کو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی آزمائش سے دو چار کرے گا۔ ہمیں قرآن مجید سے اس طرح کے سوالات کے دو جواب ملتے ہیں، چنانچہ پہلا جواب تو وہی ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 51 میں وارد ہوا ہے۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ عین ممکن ہے کہ وہ لمحہ موعود بالکل ہی قریب آ گیا ہو۔ بالکل اسی طرح کی ایک بات سورۃ المعارج میں بھی وارد ہوئی ہے، یعنی یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں جبکہ ہم اسے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا وہ عمومی جواب ہے جو قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا ابھی دور ہے۔ سورۃ الانبیاء 109۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ عنقریب پیش آنے والی ہے یا ابھی میرا رب اس کے ذمے کچھ تاخیر فرمائے گا۔ سورۃ الجن 25۔ خلاصہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جن خاص حکمتوں کے تحت قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا، اسے 100% مہم رکھا ہے۔ اسی طرح علامات قیامت کے ظہور کے وقت کی حتمی تعین بھی ناممکن ہی جیسی ہے۔ البتہ بعض قرائن و شواہد کی بنا پر ہمارے اکابر اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے اہل علم نے اب تک جو کچھ فرمایا ہے، یہ پر اسراریت اور رازداری کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن کچی بات یہ ہے کہ یہود کو دجال کے مقام کا صحیح علم ہے، نہ اس تک ان کی حقہ رسائی ہے۔ آج تک جتنے روحانی یہودی، جادوگر، سفلی عامل، اسرائیل بن ایلی زر بالشیم وغیرہ نہ یہ اپنے جادو، شیطانی علم اور خبیث جنات سے رابطے کے ذریعے دجال کا ٹھکانہ معلوم کر سکتے ہیں، نہ ان کے اخبار ورہبان، علماء اور پیر کو اس کا کچھ علم ہے، اور نہ ہی ان کے سائنسدان اور خلا نور دال اس کی کوئی خبر لا سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی بچی کتاب اور بچی نبوت کے ذریعے جو اور جتنا علم مسلمانوں کو دیا ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے۔ یہود کے خواص اس حوالے سے ایک دوسرے کو جس رازداری کی تلقین کرتے ہیں، وہ یہودی عوام کے سامنے در حقیقت اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔